لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ پریس کانفرنس میں آج آواز آ رہی پریس کانفرنس میں آپ لوگ آج یہاں پر شریک ہوئے. آپ لوگ کو ہم نے دعوت دی اور آپ لوگ کی بڑی مہربانی. جیسا کہ آپ سب لوگ کو معلوم ہے کل یہاں پر بینک آف پنجاب کے باہر ایک ڈکیتی کا واقعہ ہوا جو بینک آف پنجاب کے پیسے تھے. 3.5 کروڑ سے زیادہ کی انہوں نے رقم کا FIR کروائی تھی جو دن کے وقت یہ وین سے ہوئی. انسیڈنٹ کچھ اس طرح تھا کہ بینک سے پیسے انہوں نے یہ مین برانچ ہے بینک آف پنجاب کی, یہاں سے پورے صوبے میں یہ ترسیل ہوتی ہے پیسوں کی, تو مردان اور نوشہرہ میں اور اٹک تک کے پیسے جانے تھے. تو وہ ڈفرینٹ وینز میں ڈفرینٹ پیسے رکھے گئے. تو جو یہ وین تھی اس میں بھی گڈیاں رکھی گئیں لفافے میں اور پیسوں کی, اور یہ سب جو ہے نا مختلف برانچز میں ڈفرینٹ اضلاع میں جانی تھی. تو ڈرائیور اور جو گارڈز تھے وہ گاڑی میں بیٹھ گئے جو ان کی SOP ہے, اور وہ اگر کل کسی نے جائے وقوع دیکھو تو ایک پہلے روڈ تھی اندر بینک کے ساتھ اور پھر دوسری گلی میں وہ انٹر ہوا, اور گلی میں بھی کافی آگے جا کے خود ہی. تو اس دوران 3 بندے آئے جو 2 موٹر سائیکل اور ایک کیری وین پر تھے, اور ان کے پاس پسٹل بھی تھے. بلٹ پروف گاڑی تھی یہ جو وین تھی جو کیش لے کے جاتی ہے. تو ڈرائیور نے خود ہی دروازہ کھولا اور انہوں نے یہ ساری واردات کی. اندر جو موجود لوگ تھے, ڈرائیور فضل وہاب نام ہے ڈرائیور کا, جو اندر 3 لوگ تھے ان کے پاس بھی ویپن تھے لیکن اس نے ان کو چلانے سے روکا. اور ویری انٹرسٹنگلی 10 لفافے تھے جو پیسوں کے تھے, اس میں سے 6 انہوں نے اٹھائے. اور اس سے بھی امپورٹنٹ بات کہ وہ اندر گاڑی میں ایک سیف ہوتا ہے, اس سیف میں نہیں رکھے گئے تھے. تو وہ اٹھا کے وہ لوگ واردات کر کے چلے گئے. بہرحال انہوں نے رپورٹ کی اور سب کچھ. اس میں کچھ SOPs کی بھی کمی کوتاہیاں تھیں کہ گاڑی اندر تک کیوں گئی, یا ویپن یوز ہو سکتے تھے یا نہیں, اتنی اچھی کنڈیشن نہیں تھی, جو عبور بھی اچھی ہو سکتی تھی. اور پھر ڈرائیور کو دروازہ بھی نہیں کھولنا چاہیے تھا. لیکن جب ڈرائیور اور یہ ساری چیزیں ہوئیں تو ہمارے SP صاحب سٹی اور یہ سارے SHOs DSP صاحبان یہ سارے پہنچے تھے. انہوں نے آلریڈی تفتیش شروع کر دی تھی. پھر میں اور SSP صاحب انویسٹیگیشن بھی وہاں گئے. جائے وقوع بھی ہم نے وزٹ کیا, اور ڈرائیور سے پوچھ گچھ کے بعد جب CCTV کیمرہ نظر آیا تو ڈرائیور نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پسٹول مجھ پر تانا گیا تھا, گاڑی ہم سے کھلوائی گئی. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی, وہ اسی سے شک ہمیں پڑ گیا. اور جب ہم نے ڈرائیور سے پوچھ گچھ کی اپنے انداز سے تو اس نے کچھ دیر بعد سارا واقعہ بتا دیا. اس کا نام فضل وہاب تھا, اس کا 1 سال ہے عمر, وہ بھی اس میں ملوث تھا. پھر ایک اور بندہ تھا فرید, اور ایک پھر فہیم. یہ 4 لوگ تھے انکلوڈنگ دیٹ ڈرائیور. اور انہوں نے یہ واردات کی 2 دفعہ, انہوں نے اس جگہ کی ریکی بھی کی تھی 2 دفعہ. اور واردات کے بعد یہ لوگ سارے گاڑی جو کیری ڈبہ آیا تھا, اس کیری ڈبہ کے انٹرسٹنگلی وہ گاڑی کا نمبر بھی CCTV کیمراز میں آ گیا تھا, اور ان کے چہرے بھی آ گئے تھے. لیکن بہرحال یہ لوگ تہکال گئے, اور پھر تہکال میں ہم نے پہلے فضل وہاب جو ڈرائیور تھا اس کے پوائنٹیشن پر عمر کو پک کیا, اس کے گھر سے پیسے ریکور ہوئے. پھر عمر کے گھر سے کی پوائنٹیشن پر فرید, وہ بھی تہکال کا, اور پھر فرید کی پوائنٹیشن پر فہیم, وہ بھی تہکال کا. تو یہ سارے 4 تہکال کے تھے. اس میں جو ڈرائیور تھا اور عمر تھا یہ آپس میں انلاز بھی ہیں. تو بہرحال تقریباً کوئی 3.5 کروڑ کے لگ بھگ رقم ہم نے, جو اوریجنل رقم تھی جو انہوں نے ہمیں بتائی,
اور جو ان سب سے 100% ہم نے ریکوری کر لی. اس میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ جو ہماری جوائنٹ ٹیم تھی اس میں بڑی ایفرٹس ہوئیں. سب سے پہلے جو ڈویژن بنتا تھا وہ ایس پی صاحب سٹی کا تھا, ان کے ساتھ ان کے ایس ایچ او ظہور, ڈی ایس پی جاوید, اور پھر ایس پی صاحب ہمارے فقیر آباد, اور عمر ایس پی صاحب جو انویسٹیگیشن والے ہیں, سوری ڈی ایس پی انویسٹیگیشن, انہوں نے بھی کافی ایفرٹس کی. اور یہ سب کچھ ہم نے, کیونکہ ہمارے سب باس تھے, سی سی پی او صاحب ان کی ڈائریکشنز تھیں, اور ساری ٹیم نے بڑی ہول ہارٹیڈلی اور سنسیئرلی اس پر کام کیا. اور میں یہ بھی ضرور بتاؤں گا کہ ایٹ اے ٹائم 4 سے 5 ڈفرینٹ ٹیمز کام کر رہی تھی. ایک سی سی ٹی وی پر, جیو فینسنگ پر, پھر ریکوریز پر, ریڈز ان کے گھروں پر. تو 4-5 ٹیمز نے مل کر تقریباً 8 گھنٹے میں کیس بھی ٹریس کیا اور ریکوری بھی کر لی. دیٹس آل. تھینک یو ویری مچ. اس سے پہلے جو اس طرح کے واقعات ہوئے ہم نے خیبر پختونخوا میں دیکھے کہ بینک ڈکیتی کے جو گینگز ہوتے تھے ان کا تعلق پہاڑ کے ساؤتھ ریجن سے ہوتا تھا, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پشاور میں اس طرح کی واردات ہوئی ہے. اور جو گینگ کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ان کا تعلق پشاور سے ہے, تو انیشیل کیا انویسٹیگیشن ہے, پہلے بھی کوئی کرمنل ریکارڈ ہے یا کیا انہوں نے بتایا ہے کس کی واردات کی ہے؟ وہ بالکل جی, ہم نے ان کا پہلے ریکارڈ چیک کیا, کوئی سچ ہے نہیں, لیکن چونکہ یہ رات کافی دیر تک ہمیں ریڈز کرتے رہے اور انٹروگیشن کا نہیں ملا ہمیں ٹائم, ریکوری کے پیچھے تھے, تو آج انشاءاللہ ہم نے فردر ان کی انٹروگیشن کر. سر تھوڑا سا بتائیے گا کسی ابھی جو ان کی کسی قلعہ تنظیم کے ساتھ کوئی رابطہ ان کا سمجھ آئیے کچھ نہیں ہے سر, کچھ فنڈنگ کے حوالے سے ابھی کچھ ابتدائی اس میں کچھ ایسی بات نہیں آئی جی. اس میں سر مولوی بھی کوئی شامل ہے, اس نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم کچھ قرضہ لیتے ہیں تو یہ عوام میں اس لیے بات ہے. دیکھیں میں یہ مطلب اس طرح کا کچھ وہ نہیں ہے. 3 بندے ہیں بالکل, جو ڈرائیور سمیت 4 ہو گئے. تو جو پوری ٹیم تھی ہماری جو آپ کے سامنے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ سارے فل ٹائم ریکوریز پر اور بندوں پر اور ریڈز پر ہم لگے ہوئے تھے, اور سی سی ٹی وی کیمراز پر. تو اس طرح انٹروگیشن کا, لیکن اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں, نہ ان کا ابھی تک کرمنل ریکارڈ آیا, لیکن ہم پوچھوا رہے ہیں ڈفرینٹ اجزاء سے, اگر کچھ ہوا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. کرمنل ریکارڈ بھی نہیں ہے, پہلے یہ وارداتیں بھی نہیں کر چکے, کچھ بتایا ابھی تک کہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ڈرائیور کے بارے میں بتائیں جی, کب سے ہے, کتنے عرصے سے اس کے ساتھ ہے؟ یہ ڈرائیور جو ہے نا یہ 6 ماہ سے یہاں پر جاب کر رہے ہیں, اور یہ تھوڑی سی انفارچونیٹ تھی کہ اس کی وہ ویریفیکیشن نہیں ہوئی تھی, تو وہ اتنا ریلائبل نہیں تھا. پہلے بھی 1-2 جگہ پر نکالا گیا وہاں سے. تو بہرحال اس کی بیسیکلی ملی بھگت تھی ان سب کے ساتھ. ایک اس کا رشتہ دار تھا, باقی اس کے دوست تھے, تو اس کی ملی بھگت کے ساتھ ہی یہ ساری کارروائی ہوئی. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ چھوٹے موٹے واردات تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن اب بڑی بڑی واردات جو ہے نا وہ سامنے آنے لگی ہے. باڑہ میں بھی اب کچھ دیر پہلے اسی طرح کا واقعہ پیش آیا, 1 کروڑ روپے اس میں بھی ہو گئے. کہاں پر؟ باڑہ میں. کیا سمجھتے ہیں حالات کچھ زیادہ لیول تک نہیں چلے گئے؟ دیکھیے, جہاں پبلک عوام ہوتی ہے وہاں ڈیفینیٹلی کرائم بھی ہوتا ہے, لیکن پولیس کا کام ہوتا ہے انویسٹیگیشن کرنا. اگر کل بڑی واردات ہوئی تو آج ہم نے آپ کو بتا دی کہ انویسٹیگیشن کر کے ریکوری بھی ہوگی, بندے بھی گرفتار. عید کے لیے جی بالکل ہم نے سیکیورٹی آرڈر ایشو کیے, اور مختلف تھانوں میں جو ہے نا ہم نے لیڈیز, اور وہ بھی ہم نے جو خواتین کے بازار ہیں جہاں رش بہت زیادہ ہے, اور پھر جو ہمارے پولیس کانسٹیبلز ہیں ان کی بھی ہم نے مختلف تھانوں میں جو ہے نا ان کو تعداد بڑھائی ہے, تاکہ جو ہے نا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی رہے. صاحب یہ بتائیے گا, کل آپ نے کہا تھا کہ جو ایس او پیز تھے وہ فالو نہیں کیے گئے, تو اس کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ بینک جو ہے یہ گاڑیاں جو موو ہوتی ہیں ان کے ایس او پیز کا آڈٹ کروایا جائے گا. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ 4 لوگ ہیں, ان کے پیچھے کوئی اور بھی تھا جو ابھی تک سامنے نہیں آیا؟ دیکھیں ابھی تک جو ابتدائی ہوئی ہے, اور میں اگر آپ کو کہوں کہ تقریباً ابھی تک 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے, تو اس میں ہم نے یہی ریکوری کی, اتنی زیادہ ڈیٹیلز میں ہماری وہ نہیں ہوئی, لیکن ابھی تک جو ہے یہی 4 ہی ہمارے سامنے آئے ہیں.
اور جو ان کی اسٹیٹمنٹس تھی وہ سب کچھ تھا. فردر اپروو کریں گے اگر کوئی ہوا تو ڈیفینیٹلی وہ بھی اس کا ہوگا. سیکنڈلی جو ایس او پیز تھی وہ آپ نے بالکل صحیح کہا, ہر کمپنی کرتی ہے, بینکس والے بھی کرتے ہیں, تو اس میں تھوڑی سی وہ ہوئی ہے, وہ ضرور ہم ان کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے اور ان کو ہم ضرور سجیسٹ کریں گے کہ ایک ایسے اہلکاروں کو لیا جائے جو جن کی ویریفیکیشن ہو, جو کلیئر ہوں اور ان پر چیک اینڈ بیلنس بھی ہو, اور پھر وہ جب پیسے لیے گئے گاڑی میں تو وہ سیف میں رکھنے تھے, تو وہ سیف جو گاڑی کے اندر ہوتا ہے وہ سیف میں نہیں رکھے, اس نے باہر رکھ کے وہ گاڑی موڑنے کے لیے اندر گلیوں میں چلا گیا, تو وہ ضرور ہم ٹیک اپ کریں گے. سر یہ جو نیچر ہے ان کے خلاف اس طرح اگر سخت کارروائی کی جائے تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا, کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے لیے بھی کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے؟ موبائل سنیچنگ واقعات بڑھ گئے, موٹر سائیکل کے بڑھ گئے. جی بالکل, میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہماری موجودہ لیڈرشپ ہے, سی سی پی او صاحب کی سربراہی میں ساری ٹیم کھڑی ہے, انہوں نے بہت اچھا کام کیا پچھلے کافی مہینوں میں, اور سگنیفیکنٹ ڈکریز ہے کرائم میں. یہ میں نہیں کہوں گا کہ کرائم زیرو ہے, کرائم بالکل ہے, تو اس میں جو ہے نا ایفرٹس سارے اپنے پٹ اپ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہی اسٹریٹجی کے ساتھ ہم اس کے لیے بھی ہم آگے بڑھیں گے.